نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 45 میں سورہ سجدہ 21ویں پارے سے آیت نمبر 11 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے مضمون اور ترجمہ سے پہلے گزارش یہ ہے، جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ یہ ہم اس لیے عرض کرتے ہیں کہ جب آپ اس چینل کو آگے شیئر کریں گے اور تلقین کریں گے کہ اس کو سبسکرائب کریں، تو پھر ان دوستوں تک یہ ہمارا درس قرآن پہنچے گا۔ جس طرح ایک ایک لفظ کا ہم سب کو ثواب ملے گا، جب وہ دیکھیں گے سنیں گے اور ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے دیکھنے سننے کے برابر آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد آگے دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی درس قرآن کے سننے سے اپنے دلوں کو مستفیض کریں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا ہے وہ تمہیں وفات دیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ آج ہم اس ملک الموت کا ذکر کریں گے اور ساتھ میں موت کی سکرات کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ذکر ہوگا۔ بعد حمد و ثنا کے درود و سلام رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ دوستان محترم، کچھ موت کے فرشتے کے بارے میں عرض کر دینا مناسب خیال کرتا ہوں، کیونکہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد ملائکہ پر بھی ایمان رکھے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اس خالق حقیقی نے اس نوری مخلوق کے ذمے مختلف اعمال افعال لگا رکھے ہیں۔ بعض فرشتے تو ہمہ وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، بعض عامل عرش و سما ہیں، تو بعض کے ذمے عرضی نظام کے امور ہیں۔ عرضی نظام کے امور میں زمین پر بارش لانا اور انسان کے لیے اس کے حصے کا رزق مہیا کرنا،
انسان کے اعمال و افعال کا حساب رکھنا جو منکر نکیر کے سپرد ہے، اسی طرح انسان کی دنیاوی زندگی کو زوال دینے والا بھی ایک فرشتہ مقرر ہے جو بحکم الہی ہمیں موت دیتا ہے۔ قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے 21ویں پارے میں سورہ سجدہ میں، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، فرما دیجئے کہ موت کا فرشتہ تم پر مقرر ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے۔ اس فرشتے کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، جو انسان کی روح قبض کرتا ہے، اور اس کو مقرر کیا گیا ہے، اور روح کے قبض کرنے میں بہت سے دوسرے فرشتے اس کے معاون ہیں جو روح قبض کرنے میں کسی قسم کا قصور نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا وہم لا یفرون، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں، اور وہ اپنے فرض میں قصور یا کوتاہی نہیں کرتے۔ تفسیر کاظم میں ہے کہ معاون فرشتے اجل رسیدہ کا روح قبض کرتے ہیں، تو جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام خود اس روح کو قبض فرماتے ہیں۔ دوستو، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے یہ وسیع و عریض دنیا ایسے ہے جیسے کسی انسان کے سامنے کوئی تشتری یا تھالی پڑی ہو اور اس میں سے جو کچھ چاہے جتنا چاہے اٹھا لے۔ یعنی پوچھا گیا کہ عزرائیل علیہ السلام ایک جگہ انسان کو موت دیتا ہے، اس کی روح قبض کرتا ہے، اسی وقت میں دوسرے کی بھی روح قبض ہوتی ہے، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، لیکن وقت ایک ہے، ان دونوں کی روح قبض کی جا رہی ہے۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق عزرائیل علیہ السلام کے لیے اس طرح ہے جس طرح ایک تھال ہو، اور اس تھال میں جہاں سے چاہے جتنا چاہے اٹھا لیتا ہے۔ دوستان محترم، حضرت ابن ابی دنیا نے حسن بن عمار اور انہوں نے حکم سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، کیا تو ہر شخص کی روح قبض کرتا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا، ہاں جی، میں ہی ہوں جو سب کی روح قبض کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تو اس وقت میرے لیے تمام زمین اس طرح ہوتی ہے جس طرح ایک تھال ہوتا ہے، یعنی زمین کو مسخر کر دیا جاتا ہے، جیسے تم میں سے کسی کے سامنے تھال رکھا ہو، اور اس تھال سے جس طرف سے جو چیز چاہے پکڑ لے، اسی طرح دنیا میرے لیے میرے سامنے ایسے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ تحیت والسلام آپ نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا